دوستو آج ہم سورۃ الدہر کی روشنی میں انسانوں کے جسم میں چھپی ہوئی 7 روحوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک انسانی جسم میں 7 قسم کی روحیں پائی جاتی ہیں۔ آج ہم انہی روحوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو دہر زمانے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام دہر اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں ہی زمانے کا ذکر کیا ہے۔ اس سورت کے پڑھنے سے ازدواجی تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ اگر کوئی شخص کثرت سے اس کی تلاوت کرے تو اس کی قوت حافظہ میں بہت تیزی سے بہتری آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید کی اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے پورے وجود کو بہت باریک بینی سے بیان کیا ہے، یعنی ہم کون ہیں، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت میں فرماتا ہے کہ انسان پر ضرور ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے کہ اس کا کہیں کچھ بھی ذکر نہ تھا۔ دوستو اگر انہی آیات کو جدید سائنس کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ انسان کے دور حیات کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، جب انسان محض ایک خلیے پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس خلیے کے اندر بھی جان ہوتی ہے اور اس میں بھی ایک روح آباد ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں روح کا جو پہلا مرحلہ آتا ہے، اس روح کا نام روح جمادی ہے۔ تب انسانی جسم صرف ایک پانی میں تیر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، ہم نے انسان کو ارتقاء کے مراحل سے گزار کر بتدریج نر اور مادہ دوہرے خلیوں کے ایک مخلوط نطفے سے پیدا کرنا شروع کیا۔ اگر اس آیت کو سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ نطفہ جنین کہلاتا ہے، یہ روح نباتی کہلاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ دوستو جب بچہ ماں کے پیٹ میں 2 ماہ اور کچھ دن کا ہو جائے تو وہ جنین سے حمیل میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک روح ڈالتا ہے۔ اس روح کو روح حیوانی کہا جاتا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ سب انہی ارتقاء کے مراحل سے گزر کر اس دنیا میں آتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، یقیناً ہم نے اسے راستہ بھی دکھایا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو یا ناشکرا۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کا دماغ تخلیق کیا جاتا ہے۔ روح حیوانی کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی روح کے اوپر ایک ایسی روح اتاری جائے جو اس کو کنٹرول کر سکے۔ اس روح کو روح انسانی کہا جاتا ہے۔ روح انسانی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چوتھی روح ہے اور انسان اسی روح کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ دوستو انسانی روح کے ساتھ ایک اور روح بھی منسلک ہے۔ اس روح کو روح سیرانی کہا جاتا ہے۔ ہماری اس روح کا تعلق فرشتوں کی دنیا کے ساتھ ہے۔ یہ روح فرشتوں کے عالم سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ روح سیرانی کے آگے بھی ایک دنیا آباد ہے جسے عالم جبروت کہا جاتا ہے، اور اس مقام پر آباد روح کو روح سلطانی کہا جاتا ہے، اور یہ ہماری روح حیوانی اور سیرانی کے ساتھ بھی منسلک ہے۔ پھر ان سب سے اوپر ایک اور ڈائمنشن ہے جسے عالم لاہوت کہا جاتا ہے۔ اس میں موجود روح قدسی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک خاص تحفہ ہے۔ تو دوستو یہ 7 قسم کی روحیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتدریج انسان کے اندر داخل کی ہیں۔ ہمارے جسم میں جو سب سے زیادہ طاقتور روح ہے وہ روح انسانی ہے، اور ہمارے جسم میں روح انسانی کا غلبہ رہتا ہے۔ اس لیے اگر انسان نے اس روح پر قابو پا لیا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر لے گا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے گا۔ ایک انسان کی زندگی کا نصب العین اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ اس روح پر قابو نہ پا سکیں تو آپ کے جسم کا وہ سارا نظام خراب ہو سکتا ہے، یعنی آپ دین اسلام سے بھٹک سکتے ہیں۔ اگر ہم نے روح قدسی کو پا لیا تو بے شک ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لیا۔ روح انسانی کا تعلق بالواسطہ انسان کے قلب کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس بارے میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہی رہے گا، اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم ہی ناکارہ ہے۔ خبردار وہ لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا رونما ہو جاتا ہے۔ یہ دھبا ہماری روح حیوانی کے اس نقطے پر جا کر لگتا ہے جس چیز کے ذریعے قوت انسانی انسان کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔
دوستو، یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے یا گمراہی کے راستے پر چل پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغمبر اور نبی بھیجے جو ہر دور میں اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے رہے۔ ارشاد الہی ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نہایت محبت کے ساتھ دنیا کو تخلیق کیا۔ گویا کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کے لیے کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ڈائمنشن حدود سے ماورا ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح انسان کے جسم میں پھونکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی سے مجسمہ تخلیق کیا تھا تو اللہ نے اس پتلے کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، اس میں اپنی روح پھونکی، تب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ لہٰذا یہ روح اللہ کی ایک خاص عطا ہے۔ اللہ موجود بھی ہے، حاضر بھی ہے اور غائب بھی ہے۔ ہماری ایک روحانی زندگی ہے۔ جب یہ روح جسم کے اندر داخل ہوتی ہے تو جسم کام کرنے، سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، مگر جب وہ انسان کے جسم سے جدا ہوتی ہے تو انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ مگر روح جو کہ ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، اور یہ نور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جس انسان کی روح کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا وہ روح اتنی ہی طاقتور ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینے کے کھنڈروں میں چل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی ایک چھڑی کو زمین پر ٹکا کر چلتے تھے کہ یہود کے کچھ لوگوں کا آپ کے پاس سے گزر ہوا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اس پر کچھ نے کہا کہ نہ پوچھو، کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو تمہیں بھلی نہ لگے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ بقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ، میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے، لہٰذا میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ حالت آپ سے دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کہ وحی الہی کے ذریعے یہ آیات نازل ہوئیں جن کا مفہوم کچھ یوں ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، اور اس کی اصل حقیقت تم نہیں جان سکتے کیونکہ تمہیں کم ہی علم دیا گیا ہے۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جواب میں یہ فرما دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے، یعنی وہ عام مخلوقات کی طرح نہیں جو مادے کے عمل سے وجود میں آئی، بلکہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم کن سے پیدا ہونے والی پاک چیز ہے۔